बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 29 जुलाई के मिड डे फ्लैश में कुछ तवक्कुफ के बाद हम बात करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि ये जो मिडनाइट की कुछ डेवलपमेंट्स हैं उसकी वजह से हम अपनी जो बाज़ार में थोड़ा सा एक मनफी रुझान देख रहे हैं। गो के रात तक का जो एक व्यू था, तज्ज़िया था, वो यही था कि शायद मार्केट्स रिकवर कर जाएं क्योंकि ख़ाम तेल की कीमतें जो हैं वो 4% गिरी थी। तो अब ये है कि वापस हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक ख़ाम तेल की कीमतों में इजाफ़ा है। और हमारे यहाँ ये हुआ है कि चूँकि अब हर रात को हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो हल्की हल्की बढ़ाई जा रही हैं। गो कि इस वक्त पेट्रोलियम की कीमतें दुनिया में जो ख़ाम तेल की कीमतें थीं वो कम हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो हल्का फुल्का एक एक दो दो रुपये जो है वो बढ़ाया जा रहा है। ज़ाहिर बात है इसका मसरफ़ ये हुआ कि जो रिफाइनरीज़ की सेल प्राइस है उनको हल्का हल्का इजाफ़ा किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो दिलचस्पी है हमारी मार्केट में, पाकिस्तान मार्केट में, वो रिफाइनिंग सेक्टर और उनके चीदा चीदा स्टॉक्स पे है, वो सिनर्जी पे है। और ये है कि 11 रुपए का बहुत ही अहम एक सिनर्जी जो है वो क्रॉस करके चुका है और फिर वापस ये कि वहाँ पे खड़ा हुआ है। इसी तरीके से बाज़ दूसरी रिफाइनरियाँ मौजूद हैं और जिसमें पाकिस्तान रिफाइनरी में एक अच्छी तकनीकी मूव आई और अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा वो ओवर, यानी आप समझ लें कि बॉट है। RSI को यूँ देखते हैं कि अगर थोड़ा सा डिप पे मिले तो ज़रूर आप इसको वापस देखिएगा, लेकिन फ़िलहाल ये कि थोड़े से ये स्टॉक्स हैवी हुए में हैं अगर हम यूँ डेली उस पे देखें। लेकिन फंडामेंटल न्यूज़ ये है कि इस वक्त रिफाइनिंग सेक्टर को काफ़ी, यानी एक इस सेल प्राइस बढ़ाने से एक जो है वो उनको फ़ायदा दिया जा रहा है। अब ये है कि रिफाइनिंग पॉलिसी भी 2023 की वो अब जाके अप्रूव हो गई है। उसमें जो चीदा बातें हैं वो ये है कि ये जो अपग्रेड के लिए 7 साल का वक्त दिया गया है। जो बातें कर रहे हैं कि जी $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अपग्रेडेशन के लिए, उसके लिए 7 साल का टाइम दिया गया है। इसके अलावा ये है कि इक्विपमेंट की इंपोर्ट पे जो है वो यानी सेल्स टैक्स का वेवर है। और इसके अलावा एक जो चीज़ अहम थी जो कि रिफाइनिंग की, यानी आप जब भी इनकम स्टेटमेंट वगैरह देखते हैं तो ड्यूम डी जो हाई स्पीड डीजल पे 7.5%, वो अब 10% जो है वो डीम ड्यूटी का बेनिफिट जो है वो रिफाइनरीज को दिया जा रहा है। तो ये 2023 की पॉलिसी अब अप्रूव हुई है। यही कुछ चीज़ें थी, बकिया तो बहुत सारी सब्जेक्टिव सी चीज़ें थी, लेकिन ये है कि बहरहाल कोशिश की जाएगी कि रिफाइनिंग जो यूरो 5 स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट किया जाए, अपग्रेडेशन की जाए, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल। और ज़ाहिर बात है इसमें पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर एक केस ये आ रहा है कि पेट्रोल की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। अब अगर हम अपनी मार्केट को देखते हैं तो इस वक्त सेटलमेंट रेशोज़ तो काफ़ी कम हुए हैं, यानी इस वक्त चीज़ें सेटल्ड कम हैं। तो यानी इस वक्त ज़ाहिर बात है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ज़्यादातर लीवरेज पे हैं। तो अब ये है कि मुमकिन तौर पे इसमें मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर है वो बहुत अच्छा, यानी सेटल्ड हुआ है 70% पे, यानी। और इसके अलावा PIBTL है वो भी 70% से ऊपर। तो ये कुछ बेहतर मालूम होते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो हम बात करते रहते हैं लिस्टिंग्स जो 2026 में फिस्कल तक हुई, और अब लिस्टिंग्स जो अब प्लान्ड हैं, बहुत सारी लिस्टिंग्स अब प्लान्ड हैं। हम देख रहे हैं इस फिस्कल में, नए फिस्कल में जो 1 जुलाई से शुरू हो गया, इसमें जो चीज़ें आ रही हैं उसमें काफ़ी IPOs हैं वो प्लान्ड हैं। और मुमकिन तौर पे आगे चल के जो चहमगोइयाँ हो रही थी कि शायद CDC का भी IPO, तो अभी उसका कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट ऐलान नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो चहमगोइयाँ हैं वो यही थी। इसके अलावा ये है कि आप जानते हैं कि सोया सुप्रीम का एक IPO है और उस पे हम देख रहे हैं चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। उसमें मार्जिन थोड़े से कुछ है, चीज़ें उनके बायर्स, B2B बायर्स उनके बहुत ज़बरदस्त, तो इस तरह की चीज़ें थी। बाज़ नया नाज़मात रीट, ये भी एक IPO है रीट सेक्टर के अंदर। तो ये आगे लिस्टिंग्स जो हैं वो आती रहेंगी। मुमकिन तौर पे आगे चल के शायद ऐसी फूड्स भी होगा, फिर हो सकता है कि आगे चल के जो मास्टर शंगान मोटर ये भी शायद कभी आए। तो इस तरह की मतलब लिस्टिंग्स को देखते हुए PSX ज़ोर पर, और ये है कि अभी जो 9 महीने की EPS भी थी और इसमें तकरीबन 700 मिलियन का लिस्टिंग फ़ीस भी थी। तो ये कि ज़रूरी बात है जो नए यूआइन्स खुलते हैं तो ये है कि इसमें आजकल आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अकाउंट्स खुल रहे हैं स्टॉक मार्केट में, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आ रही है मुख्तलिफ स्ट्राटा ऑफ इकॉनमी पॉपुलेशन की। तो ये है कि ये थोड़ा से अकाउंट्स खुल रहे हैं। मैंने ये सेटलमेंट रेशो के हवाले से कहा कि कदर बेहतर है दूसरे स्टॉक से, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी और PIBTL की भी। बाकी नताइज पे बात करते हैं। बाज़ नताइज जो थे, जैसे आज पायनियर सीमेंट का आया, हमें तवक्को थी कि शायद पायनियर सीमेंट डिविडेंड देगा, और चूँकि अब इसकी एक बहुत बड़ी बेनिफिशियल होल्डिंग जो है 88% शायद वो मेपल लीफ के अंदर है, तो मेपल लीफ को डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन पायनियर सीमेंट ने एक अच्छी अर्निंग तो दिखाई,
اور یہ کہ تقریباً یہ ارننگ تھی 29 روپے 3 پیسے سال کی اور 9 روپے 68 پیسے تھی فورتھ کوارٹر کی. لیکن انہوں نے ڈویڈنڈ جو ہے وہ پاس آن نہیں کیا، بلکہ خالی ایک 4 بلین کا لون جو ہے اسپانسرز لون جو ہے وہ میپل کو دے دیں گے، یہ اس میں لکھا ہوا تھا اناؤنسمنٹ میں. تو اس پہ تھوڑی سی مایوسی ہوئی. بہرحال یہ کہ میپل لیف کی کتابوں میں آپ دیکھیں تو اس وقت 80 بلین کا لون آ گیا ہے، ظاہر بات ہے پائنیئر کی ایکوزیشن کی وجہ سے. تو یہ تو ممکنہ طور پہ ایسا لگتا ہے کہ اگر فرض کریں گے اس سال ذرا کیپیسٹی یوٹیلائزیشن بڑھتی ہے یا کنزمپشن بڑھتی ہے، اگر فرض کریں جیسے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس وغیرہ ہوں، ہاؤسنگ کی بہت ساری پروجیکٹس جو ہیں وہ حکومت پنجاب نے بھی انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے، اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو ممکنہ طور پہ جب کنزمپشن بڑھے گی اور بوئی کی قیمت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1500-1600 روپے پہ بڑی فرمڈ اپ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ واش آؤٹ ہو جائے یہ لون آگے آنے والے فسکلز میں. لیکن یہ کہ اگر فرض کریں کہ پائنیئر کا ڈویڈنڈ بھی مل جاتا تو ایک اچھی چیز تھی. بہرحال یہ کہ اس پہ یہ کہ آپ اپنے مضمرات خود اس میں آپ نکال سکتے ہیں. بعض دوسرے نتائج پہ دیکھتے ہیں تو آرکروما ایک بہت ہی اہم پرانی کلیرینٹ، اور اب آرکروما پاکستان، ان کا 9 مہینے کا نتیجہ 30 جون کا وہ آیا، اور وہ نتیجہ جو تھا وہ تھوڑا سا اچھا تھا، اور 38 روپے 86 پیسے 9 مہینے کی اور 9 مہینے کی 26 روپے. ایسا لگتا ہے کہ ان کا کیمیکل کا جو بزنس ہے وہ ریوائیو ہوتے ہوئے. اب یہ جو بیسیکلی آرکروما جو کیمیکلز کرتا ہے وہ زیادہ تر جتنی بھی ٹیکسٹائل کمپنیاں ہیں وہ ان کو وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں اگر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہ ان کے کافی زیادہ جو ہے وہ ایک ان کی پہنچ ہے، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ تقریباً ہر ایکسپورٹ کے اندر کلیرینٹ کے یعنی جو آرکروما ہے اس کے ہوتے ہیں. اور یہ واحد اس پورے ریجن میں ایک ایسا پلانٹ ہے کیمیکل کا جس میں انیورل یعنی واٹر جو ہے وہ پلانٹ بھی موجود ہے. تو یہ ایک اس میں چیز تھی. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے یہ ارننگ آئی ہے تو اب ان کے جو نتائج 30 ستمبر کے ہوں گے وہ فل ایئر ہوگا، تو وہ ممکنہ طور پہ ہمیشہ وہ نومبر میں آتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ممکنہ طور پہ ڈویڈنڈ اس دفعہ شاید اس کی کوئی امید ہو، اس کی کوئی نوید ہو ممکنہ طور پہ، چونکہ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ارننگز 9 مہینے کی آ رہی ہیں. کافی سالوں بعد یہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے آرکروما میں. آرکروما کی ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ میں جو ہے وہ اضافہ ہوا. ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ 16-17 بلین ڈالر کی 30 جون تک ٹیکسٹائل سیکٹر کی اکیلے کی ایکسپورٹ ہو گئی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ ٹیکسٹائل کیمیکل کمپنیاں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، ان میں آرکروما ایک بہت اہم کمپنی ہے، اتحاد کیمیکل بھی ایک بہت اہم کمپنی ہے. تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ کاسٹک سوڈا وغیرہ کی ایک ایکسپینشن جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال میں نے آپ کو سوچا کہ آرکروما کے حساب سے بھی چیزیں بتاؤں. بعض نتائج بھی جو ہے وہ آنے والے ہیں آج ہی کے دن. فوجی فرٹیلائزر کمپنی اور اینگرو فرٹیلائزر کے نتائج ہیں. فوجی فرٹیلائزر کمپنی کا 8.5 روپے کا ڈویڈنڈ تھا پہلے کوارٹر میں، ممکنہ طور پہ اب ہو سکتا ہے 9 یا تقریباً 11.5 روپے تک کا ڈویڈنڈ جو ہے اس کی توقع کی جا رہی ہے. اسٹریٹ کنسنسس یہ ہے، اور یہ ہے کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کا یعنی ارننگز بھی جو ہیں وہ آ سکتی ہیں اس دفعہ. جو ہم نے نمبرز دیکھے تھے وہ اپریل اور مئی کے جو تھے وہ ریکارڈ نمبرز تھے فوجی فرٹیلائزر کے اور فاطمہ فرٹیلائزر کے. لیکن اینگرو فرٹیلائزر کے بھی جو نتائج ہیں اس میں شاید وہ مطلب یہ کہ اس دفعہ تھوڑا انڈسٹری جو ہے اس کے کم ای پی ایس دیکھ رہی ہے، 1.5 روپے تک کی یعنی یا 1 روپے 80 پیسے تک کی ڈویڈنڈ کی ای پی ایس دیکھ رہی ہے، اور ڈویڈنڈ کوئی 1.5 روپے کا دیکھ رہی ہے اگر وہ دے سکیں تو چونکہ ان کی انوینٹری بکی نہیں ہے اینگرو فرٹیلائزر کی. ممکنہ طور پہ یہ جو پہلے اور 2 کوارٹر میں اینگرو فرٹیلائزر کی کارکردگی نہیں رہی، ہو سکتا ہے کہ یہ 30 ستمبر یا آگے چل کے جو 31 دسمبر ہے وہاں پہ یہ نتائج تھوڑے بہتر ہو جائیں، ان کی انوینٹری نکل آئے، اور یہ کہ کچھ یہ جو ڈویڈنڈ کی کمپنسیشن جو ابھی یعنی اینگرو فرٹیلائزر کی کم ہے تو وہ آگے آنے والے کوارٹرز میں جو ہے وہ دے دیں. فی الحال ابھی جو کوارٹر کلوز ہو گیا 30 جون، وہ اس میں جو ہے ڈویڈنڈ کی جو اس وقت اسٹریٹ کنسنسس ہے اینگرو فرٹیلائزر کا وہ 1.5 روپے سے 1 روپے 80 پیسے. باقی ایک بہت اہم نتیجہ ہے حبیب بینک. حبیب بینک جو ہے وہ ٹاپ 5 بینکس میں آتا ہے، اور پاکستان کے یعنی آپ سمجھ لیں کہ بعض چیزوں میں تو نمبر 1 ہی ہے، یعنی نیشنل بینک سے بھی آگے بہت ساری چیزوں میں. تو اس میں یہ ہے کہ حبیب بینک جو ہے وہ اپنے بڑے بھائیوں میں تھوڑا سا پرائس وائز پیچھے رہ گیا ہے. اب یہ ہے کہ حبیب بینک پچھلے کافی کوارٹروں سے 6 روپے کا ڈویڈنڈ بانٹ رہا ہے. اب یہ ہے کہ جو اس کی ای پی ایس ہے وہ جیسے پہلے کوارٹر میں 10 روپے 51 پیسے تھی، تو ہمارے تجزیہ کار جو ہیں وہ 10 روپے 27 پیسے سیکنڈ کوارٹر میں دیکھ رہے ہیں. وہی ایون اسٹیونز یعنی 10.25 10.5 روپے کی ای پی ایس ہر کوارٹر میں، تو یہ تقریباً بن جاتا ہے تقریباً سال کا یہ 41-42 روپے یا 43 روپے کی ای پی ایس بن جاتی ہے. اس حساب سے دیکھیں تو پرائس ارننگ ملٹیپل پہ بھی حبیب بینک جو ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں سے پیچھے رہ گیا ہے، اور پرائس ٹو بک ویلیو ملٹیپل پہ 1 کا ہے. جو دوسرے بھائی ہیں ان کے جو دوسرے بینکس ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ان کے پرائس ٹو بک ویلیو ملٹیپلس حبیب بینک سے زیادہ ہیں. تو یہ ہے کہ ویلیویشن وائز حبیب بینک جو ہے وہ کافی مطلب اٹریکٹیو ہے. یوں پی ریشو پہ بھی، پی بی وی پرائس ٹو بک ویلیو ملٹیپل پہ بھی میں نے سوچا آپ کو بتاؤں، اور یہ پے آؤٹ ریشو بھی 60% کے لگ بھگ اس کو یہ مینٹین کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا، مجھے آج سے 2 سال پہلے یاد ہے اینالسٹ بریفنگ میں،
کہ ان کے آگے چل کے کوارٹروں میں اگلے سالوں میں ڈویڈنڈ بڑھتے چلے آئیں گے. تو یہ چیز مجھے یاد آتی ہے, میں آپ سے ذکر بھی کیا کرتا تھا, تو ان کے پہلے 4 روپے 4.25 روپے کی, اب وہ 6 روپے ہو گئے. تو اس طرح یہ کہ ان کے ڈویڈنڈس وغیرہ بھی جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے. بات دوسری چیزوں میں یہ ہے کہ ان کے نیٹ انٹرسٹ مارجنس بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں, ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں سال کے, وہ تقریباً 4.25% ہے. اور یہ بھی ایک بڑے بینک کے حساب سے کافی نیٹ انٹرسٹ مارجنس اچھے, نیمز جو ہیں وہ کافی اچھے تصور کیے جائیں گے. آہستہ آہستہ ان کا ADR ریشو بھی, ایڈوانسز ٹو ڈپازٹ ریشو بھی بڑھ رہا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے ایڈوانسز ٹو ڈپازٹ ریشو. اب جب کہ اگر فرض کریں کہ پالیسی ریٹ وغیرہ, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1-2 دن پہلے اس کو مینٹین کیا گیا, اسٹیٹس کو رکھا گیا, تو اگر فرض کریں کہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آف ٹیک میں اضافہ ہو, اور حبیب بینک کا تو بہت زیادہ پینیٹریشن ہے, اور خصوصاً ایگریکلچر فائنینس میں ہے, تو یہ ہے کہ SME میں ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ حبیب بینک ایک بہت بہتر پوزیشن میں ہے بعض اپنے دوسرے پیئر بینکس کی نسبت. تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ حبیب بینک پہ ایک تبصرہ کامنٹری جو ہے وہ کر دوں, کیونکہ یہ آپ اس وقت ایسے اسٹاکس ڈھونڈ رہے ہوں گے پورٹ فولیو کے لیے جو کہ اچھے اور سستے مل جائیں, اور جو ایسے وقت کے اندر کہ جب ذرا یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازار میں دباؤ ہے بعض دوسرے حالات کی وجہ سے, تو یہ کہ ہمیں کچھ چیزیں اچھی بھی ملتی ہیں, تو ہم اس پہ ہمیں تبصرہ کرنا چاہیے. میں اپنے پچھلے ویڈیو لاگ میں جن چیزوں پہ تبصرہ کرتا رہا, اس میں سیر حاصل گفتگو کرتا رہا پاور وغیرہ پہ, آج میں نے حبیب بینک پہ بھی جو ہے واپس بات کری. میں نے اپنے اس تجزیے میں آپ کو بتانے کی کوشش کی, ریفائننگ سیکٹر کے اندر ریفائننگ پالیسی 2023 اپروو ہو گئی اور پیش کر دی گئی. اس میں ریفائننگ سیکٹر کو جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے وہ ڈیم ڈیوٹی کا ایک بینیفٹ مزید دے دیا گیا. آرٹروما کے نتائج اچھے تھے, سیٹلمنٹ ریشوز جو ہیں PSX اور PIBTL کی بہتر ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پائنیئر کی جو 29 روپے کی EPS میں ڈویڈنڈ نہیں آیا, تھوڑا سا مایوسی ہوئی. اور پھر اس کے علاوہ پھر ہم نے بات کری حبیب بینک پہ, ایک تجزیہ کیا. حبیب بینک کے نتائج بھی تقریباً 10 روپے سیکنڈ کوارٹر بھی آ سکتے ہیں. 6 روپے ڈویڈنڈ اہم ہوتا ہے سال کے, اب جو ڈویڈنڈ ہیں وہ 24 روپے ہو سکتے ہیں. تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو تجزیہ جو ہے وہ ایسٹیمیشنز پہ بتا سکوں, ماڈل پہ. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ہماری ان معلومات پہ غور کیجیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.